امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جگہ ایسی ہے جو شہوت کی آگ کو تیز کر دیتی ہے، اور وہ ہے ایسی سرمایہ مجلس جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی موجود ہوں اور حاضرین مجلس جوان اور اہل غفلت ہوں، ایسی مجلس حرام ہے۔ امام غزالی کا قول ہے، وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، کیونکہ سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے تو چاہیے کہ اس کا احسان مانی اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ امام غزالی نے ارشاد فرمایا، جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ امام غزالی نے ارشاد فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ امام غزالی نے ارشاد فرمایا، دلائل کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ صحت بدن کے لیے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادت اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ حضرت امام غزالی کا قول ہے، انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ حضرت امام غزالی نے ارشاد فرمایا، عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ حضرت امام غزالی نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بنانے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندے کے اختیار اور قدرت میں نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے، بے شک عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادات اور روزگار میں مشغول رہے اور علم دینی کو علماء کے لیے چھوڑ کر ان کے حوالے کریں۔ شور جب کافی دن تک ازدواجی حق کے لیے بیوی کے پاس نہ آئے تو سمجھ جائے کہ اس کی زندگی میں غم اور پریشانیاں ہیں یا پھر اس کی دلچسپی تمہارے سے ختم ہو گئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، تمہیں گنگال کر دیں گی۔ نمبر 1، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ نمبر 2، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ نمبر 3، بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔